بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اسرا ذی الحج کی مقدس راتوں کے اندر تھوڑی دیر کے لیے قیام کی توفیق دے دے اور اپنے اسماء حسنہ میں سے، قرآنی آیات میں سے، تسبیحات و تحلیلات و تکبیرات و تمجیدات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ بولنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنی توفیق کی دعا مانگیں کہ اللہ اس کام کے کرنے کی توفیق عطا دے دے۔ گولڈا شریف قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے کہ لوگ طنز کرتے، تنقید کرتے، جو بھی کرتے، جس طرح پیروں پہ، علماء پہ، سلف صالحین پہ تنقید کرنا ایک گروہ کا شیوہ ہے، تو آپ ان سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ اللہ سے میری ہدایت کی، میری توفیق کی دعا مانگے، اللہ مجھے ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرہ ذی الحج جو بڑا مقدس، بڑا معتبر اور بڑی عظمت والی یہ راتیں ہیں، ان کی ایک ایک ساتھ، ان کا ایک ایک لمحہ قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا کرے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں موت کو ناپسند کرتا ہوں، موت کو ناپسند کرتا ہوں۔ موت کسے پسند ہے؟ جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے نا، موت اسے یاد کرتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے۔ جو قبر کو یاد کرتا ہے نا، قبر اسے یاد کرتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے۔ اس لیے موت کو یاد کیا کرو، موت کی تمنا نہ کرو، موت کو یاد کرو، ایک ذکر کے طور پر، ایک فکر کے طور پر، اس کی تمنا نہ کرو، لیکن اس کو یاد ضرور کرو۔ آپ نے فرمایا تیرا مال وغیرہ ہے؟ تو اس نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال ہے۔ آپ نے فرمایا مال کو پہلے بیچ دو، پہلے بیچ دو کہ آدمی اپنے مال کے ساتھ ہوگا۔ ایک مال یہ ہے کہ جو مال ہے اس کو رائے خدا میں خرچ کر دو۔ ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ایک تو مال ظاہری مادیت کے لحاظ سے یہ ہے، یا پھر مال کو بیچ دو، اپنے اعمال کو، جو عمل کیا ہوگا، جو مال آگے بھیجا ہوگا اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ ایک آدمی آیا نا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرے پاس اعمال، نہ میرے پاس مال، نہ میرے پاس کچھ، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں ہے کہ اپنے چند وزیروں، مشیروں، مصائبوں کے ساتھ ہیرے جواہرات لے کے نکلا، آگے آگے جا رہا تھا، ہیرے جواہرات کی تھیلی بھری ہوئی، مٹھیاں بھر بھر کے پیچھے پھینکتا جاتا۔ جو اس کے وزیر اور مشیر تھے وہ گھوڑوں سے اتر کے وہ کیا کرنے لگے؟ وہ ہیرے جواہرات چننے لگے۔ دور جا کے جب دیکھا کہ ہیرے جواہرات ختم ہو گئے ہیں، دور دور تک پیچھے وزیروں مشیروں کا کوئی نام و نشان ہے سوائے ایاز کے۔ اس نے پوچھا، ایاز تمہیں ہیرے جواہرات سے؟ اس نے کہا، مجھے ہیرے اور جواہرات والے سے غرض ہے، ہیرے جواہرات سے مجھے کیا غرض؟ تو اس لیے جو مال ہے، جو بھی ہے، اس کو خدائے خدا میں خرچ کر کے، جس رب نے دیا ہے اسی کی راہ میں خرچ کر کے بس اپنے نامہ یا مال میں اضافہ کرو۔ تو پھر دیکھو
اللہ تبارک و تعالی حشر کیا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں بھلائی ہے، خیریت ہے، خیر ہے، اچھائی ہے، بولنے، دیکھنے اور چپ رہنے میں۔ جس کا بولنا ذکر خدا نہیں، وہ بولنا لغو، بیہودہ، بیکار ہے۔ جس کا دیکھنا عبرت کی نگاہ سے نہیں، وہ دیکھنا سہو و نسیان ہے۔ اور جس کی خاموشی اپنے انجام پر غور کرنے کے لیے نہیں، اس کی خاموشی بیکار ہے، کیونکہ تفکر ہی سے دنیاوی میلان ختم ہوتا ہے، پسندیدہ چیزوں کی تمنا مرجھا جاتی ہے، اور انسان غرور اور تکبر سے نکل آتا ہے اور غور و فکر کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان 3 چیزوں کو لازم اپناؤ۔ انسان کو حرام چیزوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ نظر ایک ایسا تیر ہے جو کبھی بھی خطا نہیں ہوتا، اور یہ ایک ایسے زبردست قوت ہے کہ اس کا مقابل کوئی نہیں۔ نظر، میرے پاس کتاب ہے رسالہ کوشیریہ، شیخ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ جب بھی حج عمرہ کے لیے تو مسجد نمرہ میں جو عرفات میں ہے ضرور جاتا۔ وہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی نظر میں وہ قوت، وہ تاثیر ہوتی ہے کہ دوسروں کے دل کو پسند دیتا ہے، اور وہ اس کے دل کی کیفیات کو بدل دیتا ہے۔ سانپ کی نظر ایسی ہے، بندے کی نظر ایسی ہے، تو اس لیے یہ ایک ایسا تیر ہے جو کبھی خطا نہیں جاتا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے خوف خدا کی وجہ سے اسے حرام سے بچا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی لذت وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے محسوس کرے گا۔ کسی غیر محرم کے پر نظر ڈالنا، لیکن آج کیا کہیں، اگر اس کو عموم بلوا کہیں اور کوئی تھوڑی سی ریلیکسیشن حاصل کر لیں، ریلیف مل جائے تھوڑا سا، تو ہو سکتا ہے ہر طرف بازار میں جائیں، اسپتال جائیں، ایئرپورٹ پہ جائیں، ریلوے اسٹیشن پہ جائیں، پبلک مقامات پہ جائیں، کس سے اپنی نظر کو بچاؤ گے؟ یہ نظر جب آر پار ہوتی ہے نا تو بہت سارے تلاطم فیض موجوں کو ہلا دیتی ہے۔ تو اس لیے اس نظر کو بچاؤ حتی الامکان، اپنی سمع کو، اپنی بصر کو، اپنی نطق اور تکلم کو، اپنے فکر اور اپنی چاہتوں کو، حواس خمسہ کو محفوظ کر لو۔ وہ لذت محسوس ہوگی جو دنیا اور دنیا کے اندر کی تمام لذات سے اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا۔ قل للمؤمنین یغضوا، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اور یہی حکم خواتین کے لیے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ لیکن دونوں مقابلہ آ جائیں جب، تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب سے یہ سیٹلائٹ، یہ پیکیجز فون کے، واٹس ایپ کے آگے ہیں، ماں باپ کی نظروں کو بھی دھوکہ دے کے، بزرگوں اور دوستوں کو بھی دھوکہ دے کے رابطے ہیں۔ بڑی خرابیاں لازم آ رہی ہیں، غور کیجئے گا۔ جتنا ٹائم اس فیس بک، یوٹیوب یا سیٹلائٹ کو دیتے ہو، سوشل میڈیا کو دیتے ہو، تھوڑا سا ٹائم اگر قرآن کو دے دو، اللہ کی ذات میں فکر اور تفکر کو دے دو، تدبر کو دے دو، وہ ذریعہ نجات آخرت کا بن جائے گا۔ بہرحال ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ہمارا کام ہے صرف آپ تک یہ بات پہنچانا۔ حکماء کا قول ہے کہ جس نے اپنی نگاہ کو آزاد اور آوارہ چھوڑ دیا، اس نے بے انتہا شرمندگی اٹھائی۔
یہ آزاد نگاہی انسان کو بے نقاب کر دیتی ہے، اسے ذلیل و خوار کرتی ہے، اور جہنم میں طویل مدت تک رہنے کو اس پر واجب کر دیتی ہے۔ جو احادیث ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے وہ ضعیف ہیں، چاہے جو بھی ہیں، سیسا پگھلا کر آنکھوں میں کانوں میں ڈالا جائے گا، سلائی کو تپا کے آنکھوں میں پھیر دیا جائے گا۔ چند منٹ کی لذت کے لیے ساری زندگی کا عذاب مول لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ قابل فکر بات ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کر، اگر تو نے اسے آوارہ چھوڑ دیا تو برائیوں میں گر جائے گا، اگر تو نے اس پر قابو پا لیا تو تمام اعضائے بدن تیرے مطیع ہو جائیں گے، فرمان بردار ہو جائیں گے۔ یہ بدن کے 360 اعضاء صبح جب ہوتی ہے نا تو زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرتے ہیں تو صحیح سلامت رہنا، تو چپ رہنا، تو خاموش رہنا، تو نے اگر کیا کوئی ایسی ویسی بات کر دی تو ہماری ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، ہماری عزت، ہماری بےزتی، ہماری آبرو، ہمارا برم، یہ سارے کا سارا دڑم سے کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا۔ تو بات کر کے اس 32 کے جبڑے کے اندر محفوظ پناہ میں چلی جائے گی، لیکن سارا جسم تکلیف کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تیرے اندر ہڈی تو نہیں ہے لیکن ہڈیوں کو توڑوا دے گی۔ اس لیے زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دیا نا اس شخص کو جو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو ٹانگوں کے درمیان ہیں، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے بڑی ضمانت کیا ہوگی؟ اور افلاطون سے پوچھا گیا کہ دل کے لیے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز کان ہے یا آنکھ ہے؟ تو اس نے کہا یہ دونوں دل کے پرندے ہیں، اس دل کے پرندوں کے 2 پر ہیں، وہ انہی کی قوت سے اڑتا ہے، جب ان میں سے کوئی پر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اڑنے میں 2 دشواری محسوس کرتا ہے۔ یہ دل کے 2 پرندے ہیں۔ محمد بن زو کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ذی عقل کے لیے یہ سزا رکھ دی ہے کہ وہ ہر اس چیز کے دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ الانسان حریص ما منع، انسان کو جس چیز سے منع کر دیا جائے اس کا متمنی ہو جاتا ہے، اس کی طلب، اس کی لالچ، اس کی طمع اس کے دل میں آ جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ جب دیکھتا ہے تو اندر سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر اس پہلو میں جو دل ہے نا بڑا شور سنتے ہیں، جب چیرتے ہیں نا تو 1 قطرہ خون کا نکلا اس کے علاوہ ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کے دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ تو ایسے عقل مند اور ذی شعور کے لیے جو شرع نے احکامات مشروع کیے، لازم کیے ہیں، بس ان کے پکے رکھا۔ ایک زاہد نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ لڑکے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ زاہد نے اس سے کہا ہے عقل کے اندھے، تجھے کرامن کاتبین اور محافظ فرشتوں سے بھی شرم نہیں آتی جو تیرے نامہ اعمال لکھ کر انہیں محفوظ کرتے جا رہے ہیں اور تیری ان برائیوں کے گواہ بن رہے ہیں اور تیری ایسی پوشیدہ برائیوں سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں جن کو تو نے لوگوں کے سامنے کرنے سے گھبراتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حیا، وہ شرم اللہ سب کو عطا کرے، ایک ایک ذرہ، بلکہ 1 ذرے کا کروڑواں حصہ اللہ ہر ایک کے نصیب میں کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کبھی ننگا بدن غسل تک، واش روم تک، بیت الخلاء تک نہیں دیکھا۔ اتنا شرم اور حیا والا بندہ۔ ایک کنویں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر عمر کے ساتھ بیٹھے، آپ کی پنڈلی سے بھی کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، ابو بکر آئے اسی طرح، عمر آئے اسی طرح، عثمان جب آئے تو پنڈلی کو ڈھانپ لیا، لے یا رسول اللہ یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا میرے عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنی نظر کی، اپنی سمع کی، یعنی حواس خمسہ، اس کی حفاظت کرے، پرامن رہے گا، حفاظت میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان چیزوں پر کاربند رہنے اور پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔